علیکم دوستوں، انسائڈ میں موزم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان صاحب مسلسل اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور دباؤ بنیادی طور پر اس وجہ سے ڈالا جا رہا ہے کہ جناب میری مدد کرو کیونکہ آپ نیوٹرل ہیں، اور جب تک آپ نیوٹرل رہیں گے میں اقتدار کے ایوانوں سے باہر رہوں گا، لہٰذا آپ کی نیوٹرلٹی کو ختم ہونی چاہیے۔ آج بھی انہوں نے دیر میں جب جلسے سے خطاب کیا تو اس کا متنمہ نظر ہی یہی تھا کہ بھائی میں کدوں تک پشاور رہا، منو بار بھی کڈو، مجھے واپس بھیجے اسلام آباد تاکہ وہاں پر جا کر میں کچھ نہ کچھ کام کر سکوں، لیکن ایسی امید بر آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور خاص طور پر عمران خان صاحب نے شانگلہ میں اور اس سے پہلے جو بنیر کے اندر جلسے سے خطاب کیا تھا، ان دونوں جلسوں میں جو لب و لہجہ اور جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے، اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے خاصی ناگواری کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، یہ پیغام دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ بھائی ہم نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، اور ہم نیوٹرل رہنے کے لیے بہت حد تک پرعزم ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پیغام بھی عمران خان صاحب کو بھجوایا گیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ اب اس پیغام کی اگر انٹرپریٹیشن کی جائے تو بڑی حد تک واضح ہے، کیونکہ پروجیکٹ عمران خان بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کا ہی تو ڈیزائن کرتا تھا، اور پروجیکٹ عمران خان اسٹیبلشمنٹ نے نہ صرف ڈیزائن کیا بلکہ اس کو پروموٹ بھی کیا، اور پروموٹ اس حد تک کیا کہ اس کو ملک کا اقتدار سونپ دیا، اور جب پروجیکٹ کی ناکامی دیکھی تو پھر اس پروجیکٹ کی فائل کو بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیا۔ یعنی اس پیغام کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے عمران خان صاحب کو یہ بات کہہ دی ہے کہ تم بھی بھائی ہماری ایک غلطی ہو، اور ہم اب اس غلطی کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتے، لہٰذا پیک اپ اور جاؤ اسلام آباد، اور وہاں پر جا کے جو کام کرنا ہے وہ کرو، اور تم جانو اور سیاسی حکومت جانے، ہمیں اب مدد کے لیے نہیں پکارنا۔ عمران خان صاحب پر اسٹیبلشمنٹ کے اس پیغام کا کوئی اثر ہوگا کیا؟ عمران خان نیوٹرلز کی نیوٹرلٹی کو مسلسل چیلنج کرتے رہیں گے، اور کیا عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر آنے کا اپنا شوق پورا کریں گے؟ اس پوری داستان کی آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن کے اندر ہم ایک کہانی پڑھا کرتے تھے، میرا خیال ہے 7ویں 8ویں 9ویں ایسی کسی جماعت کے اندر، اردو کی کتاب کے اندر یہ کہانی تھی، سویا ہوا محل۔ سویا ہوا محل ایک کہانی تھی جس میں وہ شہزادی سو رہی ہوتی ہے کافی عرصے سے، پھر ایک شہزادہ جاتا ہے، اس میں سحر کیا ہوتا ہے، کسی نے جادو کیا ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک وہاں پر کوئی فلاں شہزادہ نہیں آئے گا وہ آگے شہزادی کو چھوئے گا نہیں، یہ محل ایسے ہی سویا ہوا رہے گا۔ وہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ شہزادہ جاتا ہے، اس کو ٹچ کرتا ہے، شہزادی جاگ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے پورے کا پورا محل جاگ جاتا ہے، دوبارہ آباد ہو جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہانی اچانک مجھے کیسے یاد آئی؟ 3.5 سال تک پاکستان کا ایک اہم ترین آئینی آفس سویا رہا، مکمل طور پہ سویا رہا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ بھائی اس دفتر کے اندر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے بھی کوئی کام ہو رہا ہے، یہاں پر بیٹھ کے صرف کتابیں تو نہیں شیئر کی جا رہی، یہاں پر بیٹھ کے صرف ٹوٹکے اور حکیمی نسخے تو نہیں ٹویٹر کے اوپر شیئر کی جا رہی، یہاں پہ کوئی کام بھی ہو رہا ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا لگا یہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ لیکن اب اچانک وہ سحر ٹوٹ گیا ہے اس آئینی آفس پر، اور اب وہ جو آئینی آفس ہے اب وہ بدل گیا، اس نے اپنا رخ چینج کر لیا ہے۔ میرا اشارہ ہے جناب ایوان صدر کی طرف، اور ایوان صدر کا جو آفس ہے اس کی طرف، کیونکہ گزشتہ 3.5 سال میں ایوان صدر جو ہے وہ آرڈیننس فیکٹری کے طور پہ کام کرتا رہا، یعنی جو چیز گئی ایوان صدر سے، پرائم منسٹر آفس ہے ایوان صدر، وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر اگلے ہی لمحے یوں دستخط ہوتے تھے اور واپس، کوئی سمری جاتی تھی یوں دستخط ہوتے تھے واپس، آرڈیننس جاتا تھا دستخط ہوتے تھے واپس، حتیٰ کہ نیشنل اسمبلی وہ آرڈیننس کو مسترد بھی کر دیتی تھی، اس کے بعد وہ پھر جیسے ہی اسمبلی کا سیشن کال آف ہوتا تھا وہ آرڈیننس دوبارہ چلا جاتا تھا صدر صاحب کے پاس، صدر صاحب پھر دستخط کر کے پھر اس کو جاری کر دیتے تھے، حتیٰ کہ ایک ریفرنس بھی بھیجا گیا صدر صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اور اس ریفرنس کو جب مسترد کیا گیا تو عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں واضح طور پر تحریر کیا کہ ایوان صدر نے اور صدر صاحب نے یہ ریفرنس تیار کرتے ہوئے اپنا دماغ ہی اپلائی نہیں کیا، انہوں نے سوچنے اور سمجھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ یار یہ ریفرنس ہمیں بھیجنا بھی چاہیے یا نہیں۔ اس ریفرنس کے اندر اتنی غلطیاں ہیں جس کا کوئی حساب کتاب شمار ہی نہیں، اور اس کے بعد اس ریفرنس کو خارج کر دیا گیا، لیکن ایوان صدر کے سر پر جوں تک نہیں رہیں گی، 3.5 سال تک
کوئی ایک ایسی چیز اگر آپ کی یادداشت میں ہو تو یقینی طور پر آپ میری رہنمائی کیجیے گا اور کامنٹس کے اندر اس کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ جناب فلاں وقت پہ ایوان صدر سے جو عمران خان صاحب کے دور میں کوئی چیز گئی اور وہاں سے وہ رک گئی اور واپس نہیں آئی. اب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر ایک چیز جو حکومت کرتی ہے وہ جا کر ایوان صدر میں یا تو رک جاتی ہے یا ایوان صدر جو پہلے آرڈیننس فیکٹری بنا ہوا تھا اب وہ آبجیکشن فیکٹری کے اندر تبدیل ہو گیا, یعنی جو بھی چیز جاتی ہے اس پر آبجیکشن لگ جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی پاکستان کی مقننہ نے یعنی نیشنل اسمبلی نے اور سینٹ نے 2 قوانین کی منظوری دی ہے. ایک انتخابی اصلاحات کا بل ہے اور دوسرا نیب قوانین میں تبدیلی کا بل ہے. یہ دونوں بل نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہوئے, سینٹ سے بھی پاس ہوئے اور یہ حتمی منظوری کے لیے ایوان صدر بھجوائے گئے. تو ایوان صدر نے ان کے اوپر اعتراض لگا کر وہ دونوں قوانین واپس بھیج دیے حکومت کو, پرائم منسٹر آفس میں, اسپیکر سیکریٹریٹ میں کہ جناب صدر صاحب کو ان قوانین کی منظوری پر اعتراض ہے, لہٰذا ان قوانین کو دوبارہ اس کے اوپر اثر نو غور کیا جائے اور اس کے اندر جو تبدیلیاں صدر صاحب نے تجویز کی ہیں ان تبدیلیوں کو اس کے اندر شامل کیا جائے. وہ تبدیلیاں کیا, خاص طور پہ الیکشن ایکٹ کے اندر جو ترمیمی بل ہے اس میں وہ تبدیلیاں صدر صاحب نے یہ تجویز کی ہیں کہ جناب یہ جو ای وی ایم کے ذریعے پچھلی حکومت نے انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا تھا اور موجودہ قانون میں ای وی ایم کے ذریعے انتخابات کے عمل کو اس کو خارج کر دیا گیا ہے, لہٰذا اس نئے قانون کے اندر دوبارہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے آپشن کو استعمال کیا جائے, اس میں رکھا جائے یہ شک, اور یہ واضح کیا جائے کہ اگلے انتخابات ای وی ایمز کے ذریعے یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے ہی ہوں گے. دوسرا, اوورسیز پاکستانیز کے لیے انٹرنیٹ ووٹنگ کا رائٹ جو پچھلی گورنمنٹ نے تفویض کیا تھا اپنے اس انتخابی اصلاحاتی بل میں وہ بھی دوبارہ شامل کیا جائے اور یہ دونوں چیزیں شامل کرنے کے بعد بل ہمیں بھیجا جائے, ہم اس کو منظور کر لیں گے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے پہلا بل پاس کیا تھا تو کم از کم اس کے بعد انہوں نے نیشنل اسمبلی سے ایک مرتبہ اپنا صدارتی خطاب بھی کیا تھا اور اس میں انہوں نے بڑی تعریفیں کی تھیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ملک کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. لیکن جو اہم پہلو ہے اس کے اوپر شاید ایوان صدر نے بھی توجہ دینے کی کوشش نہیں کی کہ عمران خان صاحب یقینی طور پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آئے اور یقینی طور پر یہ بات بھی درست ہے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جانا چاہیے, اسے انکارپوریٹ کرنا چاہیے. ہمارے انتخابی سسٹم کو مزید سائنٹیفک بنیادوں پر استوار کرنے کی اشد ضرورت ہے اور ٹیکنالوجی اس کے اندر بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے. لیکن یہ بل پاس کرنے کے بعد عمران خان صاحب نے کم از کم ایک بجٹ ضرور پاس کیا تھا, لیکن اس بجٹ کے اندر یہ ای وی ایمز کے لیے کتنے پیسے انہوں نے رکھے تھے اور کتنی ای وی ایم مشینز کی پرکیورمنٹ کی گئی ہے, ابھی تک ایک بھی مشین کو ابھی تک پرکیور نہیں کیا گیا. جب تک عمران خان صاحب رہے ایک بھی مشین کو پرکیور نہیں کیا گیا, یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. اور جب آپ نے کوئی مشین پرکیور ہی نہیں کی تو پھر آپ کیسے انتخابات کرا سکتے تھے؟ مثال دیتا ہوں کہ اگر آج عمران خان صاحب موجود ہوتے اقتدار میں اور آج سے 15 ماہ کے بعد ملک کے اندر الیکشن ہونے ہوتے تو کیا وہ ای وی ایمز پر ہو سکتے تھے؟ جب ایک بھی ای وی ایم ابھی الیکشن کمیشن کے ویئر ہاؤس میں موجود ہی نہیں ہے. اس ای وی ایم کے تحت کسی بھی حلقے کے اندر انتخابات کرانے کا کوئی بھی پائلٹ پروجیکٹ ابھی تک لانچ ہی نہیں کیا گیا. کسی عام جو ہمارا ماحول ہے اس کے اندر جو پولنگ کا ماحول ہے اس کے اندر ای وی ایم کو استعمال کرنے کی کسی کو ابھی تک ٹریننگ ہی نہیں دی گئی. جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جو مجھ جیسا کم عقل بھی سمجھ سکتا ہے, لیکن ایوان صدر میں بیٹھی ہوئی شخصیت کو اس بارے میں اندازہ نہیں, کیونکہ وہ اگر اس بل کو بغیر آبجیکشن لگائے منظور کر دیں گے تو بھائی بنی گالا سرکار کی طرف سے ان کی کھچائی ہو جائے گی, بنی گالا سرکار کی طرف سے لان تان ہوگی, بنی گالا سرکار کی طرف سے ان کو مغلظات سننا پڑیں گی جو وہ بھی سننا نہیں چاہتے. لہٰذا ان کی وفاداری ہی ان کی ایوان صدر میں بیٹھے رہنے کی ضامن ہے. لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایوان صدر میں بیٹھا رہوں اور بنی گالا سرکار کی جو حمایت ہے وہ ان کو حاصل رہے, اور وہ وفاداری آئین پاکستان کے ساتھ نہیں کرنی. وفاداری اگر کرنی ہے تو بنی گالا سرکار کے ساتھ کرنی ہے. لہٰذا وہ اپنی اس وفاداری کی جو بھی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہ بلز واپس بھیجے گئے ہیں. اب حکومت یہ کرے گی
کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانا پڑے گا، اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے اندر ایک مرتبہ پھر یہ دونوں قوانین پیش کرنے پڑیں گے، اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے اندر یہ دونوں قوانین کو منظور کرا کے دوبارہ ایوان صدر کو بھجوانا پڑے گا، اور اس مرتبہ ایوان صدر کے پاس صرف وہ فائل اپنے پاس 14 دن 15 دن رکھنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی منظوری کے بعد صدر صاحب کے پاس یہ اختیار ہی ختم ہو جائے گا کہ وہ اس کے اوپر کوئی آبجیکشن لگائیں۔ 15 دن کے بعد وہ قوانین خود بخود منظور تصور کیے جائیں گے، یہ تصور کیا جائے گا کہ صدر صاحب نے ان کی منظوری دے دی ہے، اور پھر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا۔ اب کار سرکار کے اندر اس طرح کی ہرڈلز کو کریٹ کرنا بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ ناقص عمل ہے، بہت ہی زیادہ فضول عمل ہے، اور صدر صاحب کو اور ایوان صدر آفس کو کم از کم اپنے اس رویے کے اوپر غور کرنا چاہیے، یا کم از کم اپنے ماضی سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے۔ جب وہ سویا ہوا محل تھا، اب اگر جاگا ہے، خدا کر کے جاگ ہی گیا، اب ان کو اگر اپنے آئینی اختیارات استعمال کرنے کا احساس ہو ہی گیا ہے تو کم از کم درست انداز میں تو کریں یار، آئین کو مذاق تو نہ بنائیں۔ اور اگر آپ کو آئین کو مذاق بنائیں گے پھر وہی ہوگا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہر جلسے میں لوگوں کے بلا شبہ عمران خان صاحب کے جلسوں میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد شامل ہوتی ہے۔ بلا شبہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بلا شبہ عمران خان صاحب پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، لیکن اس وقت انہیں اپنے ووٹ بینک سے زیادہ اس بات پر فکر کرنی چاہیے کہ یار خدا نخواستہ اگر پاکستان کی اس وقت ڈوبتی ہوئی معیشت کے اوپر اور بوجھ ڈالا گیا، اور یہ عدم استحکام، جو سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اگر آگے بڑھ گیا تو پھر خدا نخواستہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جس کے اندر انتخابات کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں رہ جائے گا، اور عمران خان صاحب کی سیاست کے آگے بھی فل سٹاپ لگ جائے گا۔ لیکن اب ان کو عادت، چونکہ عوام کے اوپر رہ کر سیاست کرنے کی عادت نہیں ہے، ان کو پراپرلی جو سیاست ہے، جو ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاست کرنی ہے، اس کو ان کو عادت نہیں ہے۔ ان کو عادت ہے اشاروں کی سیاست کی، ان کو عادت ہے بیساکھیوں کی سیاست کی، وہ لہٰذا صرف اسی سیاست کے عادی ہیں، اور جب اشارہ ملنا بند ہو گیا، جب بیساکھیاں چھن گئی، تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے سیاست کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اور اسی وجہ سے وہ بار بار کبھی نیوٹرل ہونے کا تانا دیتے ہیں، کبھی میر جعفر ہونے کا تانا دیتے ہیں، کبھی میر جعفر ہونے کا تانا دیتے ہیں، کبھی نیوٹرلز کو جانور کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، کبھی کون سا اسلامی ٹچ دے کر نیوٹرلز کو یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو نیوٹرل ہونے کی اجازت ہی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی ہدایت کی ہے، اور میں حق ہوں لہٰذا میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوں، باقی سارے کے سارے باطل ہیں۔ ان کو وہ جو سپورٹ ہے وہ نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے وہ جھنجھلاہٹ کا، اکتاہٹ کا اور بے بسی کا شکار ہو گئے ہیں، اور اب اس کا اظہار وہ کر رہے ہیں اپنے گفتگو کے اندر، اور بار بار نیوٹرلز کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیوٹرلٹی اپنی ختم کرے اور عمران خان صاحب کی سپورٹ بنائیں۔ اور وہاں سے آ رہا ہے اب کورا اور صاف جواب۔ انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری شائع ہوئی ہے آج روزنامہ جنگ میں اور دی نیوز میں بھی، اور اس سٹوری کے اندر انصار عباسی صاحب نے ایک اعلیٰ ترین جو عسکری سورس ہے اس کے ذریعے انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ عمران خان کی فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اچھی نہیں لگی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہنے کے لیے پرعزم ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اس ذریعے نے جس کی انصار عباسی صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سیاست میں گھسیٹنے کی عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں، اس سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مروب نہیں کیا جا سکتا، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی چیئرمین کی دباؤ میں لانے کی چالوں میں نہیں آئے گی، اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ماضی سے سبق سیکھ لیا ہے، اب ہم اپنی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے، اب ہم اپنے آئینی رول تک محدود رہیں گے، یعنی اب عمران خان صاحب کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ملے گی، بلکہ کسی کو بھی کوئی سپورٹ نہیں ملے گی۔ عمران خان صاحب کو ماضی کی غلطی قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو خدا کر کے آپ سے جان چھوٹی ہے، اب دوبارہ یہ بلا اپنے سر ڈالنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سیاست کریں اور جس طرح کی مرضی سیاست کریں، انہیں کھلی چھوٹ ہے، لیکن خدا کے واسطے اب ہمیں بدنام نہ کریں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان اور نہ ہی کسی دوسرے سیاستدان کو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ فوج پہلے کی طرح سیاست میں مداخلت کرے گی، سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، سیاستدان اپنے معاملات کو خود طے کرے۔ یہ اس عسکری شخصیت نے انصار عباسی صاحب کو بتایا، اور میرا خیال ہے کہ اس بات کے بعد عمران خان صاحب کو اب نیوٹرلز کے اوپر اپنا غصہ
کم کرنا چاہیے، بلکہ اتار دینا چاہیے کہ یار یہاں سے تو اب کچھ نہیں ہونا۔ اب یہ جو لوگ جلسے کے اندر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں ووٹرز، یہ ہیں سپورٹرز، یہ ہیں ورکرز۔ اب اگلی جو سیاست کرنی ہے وہ ان کے لیے کرنی ہے، ان کے ذریعے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ استعمال نہیں کرنا۔ اور اگر عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو عمران خان صاحب کی سیاست کا جو رنگ اور ڈھنگ ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ بیساکھیوں کے علاوہ سیاست کرنا زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آسان کام بھی ہے اور زیادہ ذمہ داری کا کام بھی ہے۔ اور عمران خان صاحب کو اب ایک ایجیٹیشنل پولیٹیشین کی بجائے اب ایک رسپانسبل پولیٹیشین کے رول میں آنا پڑے گا، اور جتنی جلدی وہ ایجیٹیشنل پولیٹیشین سے کنورٹ کریں گے خود کو ایک ذمہ دار سیاستدان کے روپ میں، یہ اتنا ہی ان کی سیاست کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ ٹرانزیشن کب تک کرتے ہیں اور ان ٹرانزیشن کے عمران خان صاحب پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔